لیکن اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے، اللہ کے نبی نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا تھا، وہ صرف ایک وقتی معاملے کے لیے نہیں تھا، اس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک اصول اور ضابطہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، هل انتم تارکون لی صاحبی، هل انتم تارکون لی صاحبی، کیا تم صرف ایک بات کا لحاظ رکھ کر کہ یہ ابو بکر میرا دوست ہے، یہ میرا صحابی ہے، اس کو تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو روک نہیں سکتے؟ اب اس میں ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے کہ کوئی آدمی جتنا بھی حد کر جائے، کیا وہ پیغمبر کے چہرے کو، پیغمبر کی ذات کو سامنے رکھ کر صرف اس بات سے لحاظ نہیں رکھ سکتا کہ بھئی جو بھی ہے ابو بکر آخر ہے کون؟ پیغمبر کا سسر ہے، کون ہے پیغمبر کا یار غار ہے، کون ہے ثانی اثنین ہے، پیغمبر کا صحابی اور وزیر ہے، پیغمبر کا مشیر ہے۔ اور یہی بات قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، گویا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ پیچھے کم از کم ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ دیکھو تو صحیح یہ صحابی کس کا ہے، اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ خبردار آج کے بعد ابو بکر کے ساتھ کوئی اونچی اور گستاخی کے انداز میں بات بھی مت کریں۔ هل انتم تارکون لی صاحبی، اور یہی انداز اللہ کے نبی نے اس خطبے میں فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ 2 دفعہ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ میرا دشمن ہے، جو ان سے پیار کرے گا وہ میرا دوست ہے۔